رب کی کرتے ہو کہ رب کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشا بنا دیتے ہو. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. آج یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. تم نے قرآن کو نہ مانا, اہل توحید نے تمہیں عملی دکھا کر کہا یہ قرآن کی زندہ تصویر ہے, اب تو ایمان قبول کر لو. یہ قرآن تمہیں کھلا پیغام دے رہا ہے. آج نہیں, صدیوں پہلے جتنے دنیا میں بنائے ہوئے مشکل کشا تھے, بنائے ہوئے حاجت روا تھے, سمیع اور بصیر تھے, دیتے اور چھینتے تھے, عزت اور ذلت کے مالک تھے, نفع اور نقصان کے مالک تھے. ہر دور کے ہر پیغمبر نے قوم کو کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہی پیغام پیغام محمد ہے, یہی پیغام پیغام توحید ہے, یہی پیغام رب کا قرآن ہے, یہی پیغام محمد کی احادیث ہے. اہل ایمان جس طرح آج تم نے محنت کی ہے, اہل شرک سے تم نے لکھوایا ہے, نہ آئے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے. ابو طالب بھی کہا کرتا تھا بھتیجے تو سچا پیغمبر ہے, میں مانتا ہوں تیرا دین آسمانی دین ہے, لیکن تیرے دین کو میں قبول نہیں کرتا. نقصان پیغمبر کا نہ ہوا, نقصان اہل شرک کا ہوا ہے. اہل شرک کو یہ دعوت عام ہے, یہ ٹالی پڑی رہے, یہ تنے پڑے رہے, یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی ہاتھ سے لگایا ہوا درخت جسے کوئی مشینری ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. پیر بہار شاہ کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے, شیخ پورا کے اندر یہی بات ہے, ہمارے اسلام آباد کے سید پور کے اندر بھی یہی معروف ہے. دو جاتی ہوئی سڑکوں کو اس لیے کاٹ دیا گیا کہ اس بر کے درخت کے نیچے شاہ صاحب نے چلہ کشی کی تھی, محنتیں کی تھی. میں نے اسلام آباد کے اندر بھی کہا ہے, آج تمہیں بھی کہہ رہا ہوں, مجھے جب یہ خبر ملی میں نے کہا تھا اس سید زادے کے ہاتھ میں مشینری دو, زندوں کو تم ہٹا لیں, مردے ہمیں جانے, ہم مردوں سے جانے. نعرہ تکبیر. یہی بات تو تم نے کی ہے. مجھے اس بھائی نے بتایا, نوجوان نے کہا, ہم نے کہا زندوں کو تم ہٹا لو, بابا جانے اور وہابی جانے. اگر وہ بابا ہمیں نقصان پہنچا سکے, اللہ کی قسم سانگلا ہل کے نوجوان نے زیدی بھی تمہارا مسلک قبول کر لے گا. اور جاؤ, آج نہیں, کل نہیں, صدیوں تک, قیامت تک, جب تک تمہاری جان میں جان ہے, اس سید زادے کے جان میں جان ہے, تمہیں چیلنج دے رہا ہوں, بر صغیر کے اندر نہیں, دنیا کے کسی کونے میں تم بتلاؤ, زندوں کی ذمہ داری تمہاری ہے, مردے جانے اور یہ زیدی جانے. رب محمد کی قسم ہے, دنیا میں اگر کوئی ذات انوار نہ اہل ایمان کے پہلے استادوں صحابہ نے چھوڑا تھا, نہ محمد کے یہ ساتھی چھوڑیں گے. یہ ذات انوار نیا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے, درختوں کے پجاری, درختوں کے مجاور, قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے والے بنی اسرائیل کی قوم کو جب اللہ نے توحید کی دعوت سمجھائی, موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے. دریاؤں کے اندر سے کس نے نکالا تھا؟ دریاؤں کے اندر فرعون کو غرق کس نے کیا تھا؟ چلتے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے موٹر وے کس نے بنائی تھی؟ جب وہ پار نکلے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بیری کے درخت ہو, ٹالی کے درخت ہو, بر کے درخت ہو, ہم اس کو پوجیں, یہ ہماری مشکلوں کو حل کرے. تمہاری اس بستی میں نہیں, پہاڑی پور کے اندر نہیں, پیر واحد علی اکیلا نہیں, دنیا جہان کے پیر ہیں, وہاں پر بر کے درخت بھی ہیں,
جب موسیٰ سے کہا اس کی قوم نے بچایا دریا سے تو رب کریم نے فرعون سے نجات دی تو رب کریم نے پتھر میں چشمے کو جاری کیا رب کریم نے انہوں نے بھی یہی کہا تھا اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت ہو تم ان درختوں کے اوپر جھنڈے تم باندھتے ہو قطرے تم لٹکاتے ہو سرخ اور سبز کے کپڑے تم کہتے ہو اس کے عزت ہے اسی میں ذلت ہے یہاں سے نفع ملتا ہے یہاں سے نقصان ملتا ہے اور لوگوں اس موسیٰ کلیم اللہ نے بھی قوم کو یہی پیغام دیا تھا الہکم الہ واحد درخت عزت کا مالک نہیں درخت ذلت کا مالک نہیں اموات یہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں یہ مردے ہیں سن نہیں سکتے اے محمد کریم تو ان بتوں کو ان مورتیوں کو ان مردوں کو ان فوت شدہ کو سنا نہیں سکتا اور سنو رب کا قرآن اٹھا کر دیکھو سورت فاتر پڑھ کر دیکھو ابو واقد لیسی احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھو کہتے ہیں مقام حنین کی طرف چلے جہاد کے لیے نکلے ایک مشرکوں کا ہم نے درخت دیکھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا پہاڑی پور میں پیر واحد علی کا ذات احد علی کا ذات انوات ہے میرے اسلام آباد میں بڑی 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 پسی سرکار کا ذات انوات ہے گولڈے کے اوپر بڑھ کا درخت ذات انوات ہے جب صحابہ نے کہا اس درخت سے برکتیں ملتی ہے اس درخت پر تلواریں لٹکائیں گے اس درخت پر ہتھیار باندھیں گے برکت ہوگی جہاد میں فتح ہوگی میرے محمد نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون اور تم تو ایسی بات کرتے ہو کہ جو موسیٰ کی قوم نے کی تھی مسلمان تھے صحابہ کی جماعت تھی عقیدہ توحید پر ذرا پڑنے لگی میرے محمد نے کہا تھا اور میرے صحابہ کی جماعت الہ ایک ہے درخت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کا مالک ہے اور بیت رضوان کا درخت ہے کیا اس ٹالی سے آلہ نہیں تھا عمدہ نہیں تھا تیرا پیر سینکڑوں جمع ہو جائے پیر ہی نہیں دنیا جہان کے انسان سارے جمع ہو جائے محمد کی جوتی پر قربان بیت رضوان ہے درخت موجود ہے محمد کا ہاتھ ہے بیت لے رہے ہیں جس درخت کے نیچے پیغمبر بیٹھے ہو وہ درخت تیرے ٹالیوں سے کروڑوں درختوں سے اعلیٰ اور افضل ہے خلافت عمر اٹھا کر دیکھ جہالت کی دنیا سے نکل علم کی دنیا کے اندر آ سید زادے سے بات کر کر دیکھ یہ زیدی تمہارا تھا آج ان کا کیوں بنا تمہارے اندر شرک کی گندی ہے یہاں توحید کی خوشبو نظر آتی ہے ذات انوات جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کی قسم آؤ زید بن عمرو بن نفیل عمر کا چچا اسلام سے قبل فوت ہوا ہے لوگوں میں کھڑا ہوا کہا جب پیغمبر کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا عمر کا چچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا تھا الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله اور لوگوں اس بکری کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے آسمان سے اس بکری کے لیے پانی برسانے والا ایک اللہ ہے اس سے انبت لها من الأرض زمین میں پیر احد علی کی ٹالیوں کو اگانے والا ایک اللہ ہے اور تم ظالموں اس جانور کو جس کی خوراک جس کے لیے پانی جس کے لیے لہلہاتی کھیتیاں اللہ نے پیدا کی تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہو مجھے اس دین سے محبت ہے جو ابراہیم